اسی پہ شروع کرتے ہیں. ابھی تو فلوئڈ سچویشن ہے, پتہ لگ جائے گا وہاں کیا ہوتا ہے. لیکن یہ جو دو باتیں اس نے کی ہیں, اس نے دو باتیں اور بھی کی ہیں ایلون پنکس نے, اس پہ آپ کا کیا ہے؟ یہ بڑی الارمنگ باتیں ہیں کہ بامبنگ بھی نہیں روکی, اور وہ صرف ریٹرن آف ریفیوجیز کی بات کرتا ہے, باقی پلان نیتن یاہو کی بات نہیں کر رہا. باقی چیزیں کہ جی کہاں پہ جائے گی. آج ایک اسرائیلی ایک اور خبر میں اسرائیلی ہائی پلیس سورسز کو یہ بھی کہا گیا کوٹ کرتے ہوئے کہ جی وہ یلو لائن تک تو ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے, لیکن ہم نے بفر زون پہ کوئی کمپرومائز چاہیے, تو وہ یعنی وہ غزہ میں رہیں گے بھلے وہ بفر سیکیورٹی زون کے نام پہ. لیکن یہ جو دو پوائنٹس ہیں, پہلے اس پہ آپ کی رائے چاہوں گا. مالک، میں آپ سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ میں بالکل متفق نہیں ہوں اس انالیسس سے جو آپ نے ابھی سنائی، اس لیے کہ پچھلے 2 دنوں سے بات چیت جاری ہے. یہ پہلا مرحلہ ہے اس بات چیت کا، اور یہ مختلف فیزز میں جائے گی. اور پہلے مرحلے میں سیز فائر اور ایکسچینج آف ہاسٹیجز اور فلسطینی پرزنرز جو ہیں، یہ اس پہ زیادہ ڈسکشن ہوگی. ظاہر ہے کچھ گراؤنڈ ورک بھی اسٹیبلش کیا جا رہا ہے، اور آج کا دن خاص طور پہ بہت اہم ہے. اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ شاید آج کچھ خبر نکل آئے، اور یہ ایک چھوٹا سا معجزہ ہوگا اگر خبر نکل آئے کہ سیز فائر بھی ہو سکتا ہے اور ہاسٹیجز ایکسچینج اور پرزنر ریلیز بھی ہو سکتی ہے. اس لیے کہ نہ صرف خلیل الحیہ نے یہ اس پہ اگریمنٹ دی ہے، لیکن عز الدین الحداد نے بھی کہا گیا کہ اپنی فل سپورٹ دی ہے، اور وہ ہے ملٹری کمانڈر غزہ میں، اور ان کی سپورٹ کے بغیر خلیل الحیہ کچھ نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نو نیوز از گڈ نیوز. اب پچھلے 2 دنوں سے کوئی خاص ٹھوس خبر نہیں آ رہی، نہ ہی کوئی بیانیہ ریلیز کیا جا رہا ہے فور پبلک کنزمپشن اسرائیل کی طرف سے یا فلسطینیوں کی طرف سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید خوشائند ایک خبر ہے. تو اس کے بعد ایک دفعہ سیز فائر ہو جائے، اور یہ حماس کی انیشل سٹیٹمنٹ میں بھی انہوں نے ان 2 چیزوں پہ کہا تھا کہ سیز فائر اور ایکسچینج آف پرزنرز، اور پھر اس کے بعد دوسری چیزوں پہ بات چیت ہوگی. تو صدر ٹرمپ بھی یہی چاہتے ہیں. میں ان کے ٹروتھ سوشل کو دیکھا ہے، پچھلے 20 گھنٹے سے انہوں نے غزہ کے اوپر کچھ نہیں ذکر کیا. تو وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کچھ فیصلہ ہو، تاکہ وہ بھی جس طرح آپ نے کہا کہ ہی کین کلیم وکٹری، اور شاید پھر وہ پرسو کریں یا نہ کریں. لیکن سر یہ جو دو باتیں پوائنٹ آؤٹ کی، بامبنگ کنٹینیوز، ٹرمپ نے کہا تھا میں نے نیتن یاہو کو کہہ دیا کہ امیجیٹلی ود ہولڈ کریں بامبنگ، اس نے نہیں کی. اور نیتن یاہو نے بعد میں اپنے جا کے بیان میں کہا کہ اسرائیل 2 نیشن تھیوری ٹو اسٹیٹ تھیوری تو ہم مانتے نہیں ہیں. تو ابھی تک نیتن یاہو نے صرف ہاسٹیج ریلیز کی بات کی ہے، بامبنگ نہیں روکی. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاسٹیج ریلیز اور پرزنر ایکسچینج نہیں ہو سکتا جب تک کہ بامنگ ختم نہیں ہوتی، جب تک کہ اسرائیل اپنے اگریسو ایکشنز نہیں روکتا. اور آج کا دن ان کے لیے ایک اہم دن ہے، اس لیے بھی کہ آج دوسری اینیورسری ہے اکتوبر 7 کے حملے کی، اور وہ ظاہر ہے کہ انتظار کر رہے ہیں کہ آج کا دن گزر جائے اور پھر اس کے بعد کوئی فیصلے وہ سامنے پیش کر. آپ کا خیال ہے کہ کل بامبنگ شاید رک جائے؟ آج وہ 7 تک نہیں افورڈ کرتے تھے روکنا. جو ابھی تک خبر نہیں نکل رہی، مجھے یہی لگتا ہے کہ ان 2 نکات پہ کچھ فیصلے ہوں گے، اور بہت ضروری ہے کہ ان 2 نکات پہ پہلے فیصلے ہوں، تاکہ پھر باقی چیزوں پہ بات چیت کی جائے. اور باقی بہت پیچیدہ مسائل ہیں، مثلا یہ کہ عز الدین الحداد جنہوں نے اپنے جن کا کنیا ہے ابو صہیب، ہی لاسٹ ہز سن، 2 بیٹے، ایک گرینڈ سن اسرائیلی بامبنگ میں اس سال میں. تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم بڑے ہتھیار دینے کو تیار ہیں تاکہ وہ مصر کے حوالے کیے جائیں اور سیف کیپنگ میں ان کے پاس رہیں، لیکن چھوٹے پرسنل ویپنز ہم نہیں دیں گے. تو ابھی ان چیزوں پہ بھی بات چیت ہونی ہے، اور یہ نہ صرف اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان، یہ فلسطینیوں کے درمیان خود بھی بات چیت ہونی ہے. اور
ایک اور بات جو میں نے پہلے بھی آپ سے بات چیت میں کئی دفعہ کہا کہ ابھی تک ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ کون سے فلسطینی انہوں نے سلیکٹ کیے ہیں جو کہ غزہ کو ایڈمنسٹر کریں گے. میں نے چیک کیا اپنے دوست سلام فیاض سے، ان سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے. بشر مصری جو ہے ایک بہت بڑے بلینئر ہیں فلسطینی، جن کو بہت ایکسپیرینس ہے ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ میں بھی مڈل ایسٹ میں، ان کو بھی ابھی تک ان کا ذکر نہیں ہے. اور کئی اور فلسطینی ہیں جن کو مروان برغوثی جو ہے ویسٹ بینک سے، اگر اسرائیل ان کو مان لے تو شاید پھر کسی کے ساتھ تو بات چیت کر سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں. آئی ڈونٹ بلیو ان پاپ سائیکالوجی. جو اصلیت ہے وہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ دنیا کے سب سے پاورفل پریزیڈنٹ ہیں اس وقت، اور ان کا ہولڈ ہے اسرائیل کے اوپر. شروع سے اب تک اسرائیل کو امریکہ نے $300 بلین ایڈ دی ہے، اور اس وقت بھی نمبر 1 ایڈ ریسیپینٹ ہے اسرائیل. اور اسرائیل ڈپینڈز ٹوٹلی آن امریکن ایڈ. اور جو مصر کو بھی ایڈ جاتی ہے وہ بھی اسرائیل کی وجہ سے، کیونکہ مصر نے اسرائیل کے ساتھ صلح کی، اور ابھی بلکہ پچھلے اگست میں $36 بلین کی ڈیل بھی کی گیس امپورٹس کی. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ صدر ٹرمپ کو لیوریج دیتی ہیں، اور اسرائیل کی اکانومی پہ بہت برا اثر پڑ رہا ہے. ان کی اپنی پاپولیشن کے اندر جو جنگ کی سپورٹ ہے وہ کم ہو رہی ہے. پرائم منسٹر نیتن یاہو جو ہے وہ اپنی حکومت بچانا چاہ رہے ہیں، اور وہ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے کہ صدر ٹرمپ کہیں کہ ہم ایڈ کٹ آف کر رہے ہیں یا ویپن سپلائی کٹ آف کر رہے ہیں. ایک اور بات سامنے ضرور رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ اسرائیل کی جو اکانومی ہے اس کا سائز نیو جرسی اسٹیٹ کی اکانومی کا ہے، بلکہ اس سے بھی چھوٹا ہے. اسرائیل کی اکانومی $590 بلین کے لگ بھگ ہے، اور نیو جرسی کی $680 بلین کے لگ بھگ GNP ہے. دونوں کی پاپولیشن 9 ملین ہے. اسرائیل کی 9 ملین میں 7 ملین اسرائیلی ہیں، یہودی ہیں اور دوسرے مذہب کے لوگ، اور 2 ملین فلسطینی ہیں. تو یہ اتنا چھوٹا سا ملک جو ہے، اس کی جو پر کیپٹا انکم ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور وہ لیکن سر جو اس کا نیو جرسی کا تو وہ گلوبل انفلوئنس نہیں ہے، وہ آرگنائزیشن نہیں ہے، وہ جوئش ایلیمنٹ نہیں ہے. اس کا تو جو اس کا انفلوئنس ہے اٹ فار آؤٹ ویز اٹس فزیکل ریالٹیز یا اس کی GDP اینڈ ایوری تھنگ. اٹ از سین ان اے ڈفرنٹ کانٹیکسٹ. تو وہ تو ریالٹی اپنی جگہ ہے. لیٹ می شیئر ود یو. اگلے دن میں نے کوئی پورے گھنٹے کا ایک ٹکر کارلسن کا پروگرام سنا، جو کہ عام طور پہ میں نہیں سنتا. ٹکر کارلسن کی براہ راست صدر ٹرمپ کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، اور وہ ان کو انفلوئنس بھی کرتے ہیں. لیکن پورا پروگرام جو تھا وہ تھا کہ امریکہ کی حکومت جو ہے وہ اسرائیل کے ہاتھ میں ہے تھرو لابنگ گروپس لائک AIPAC. اور انہوں نے پوری تفصیل دی اس کی، اور پھر کہا کہ کس طرح اب یہ سپورٹ جو ہے یہ کم ہو رہی ہے. پھر وہ لائے جیف سیکس کو، جو کہ کولمبیا یونیورسٹی کے مشہور اکانومسٹ ہیں، اور انہوں نے بھی اس پہ کافی تنقید کی، بلکہ یہ بھی کہا کہ امریکہ کو چاہیے کہ ڈوئل سٹیزن شپ بھی ختم کر دے، تاکہ کوئی امریکن اسرائیل میں جا کے سرو نہ کرے ملٹری میں، اور نہ کسی اور ملک میں جا کے سروس کرے. اگر آپ ملٹری میں سرو کریں گے تو آپ کی سٹیزن شپ ختم ہو جائے گی. میں آپ سے 3 پوائنٹس طرح شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک نیا پول ہوا ہے یہاں پہ امریکن جوری کا، اس میں سب سے اہم 3 پوائنٹس نکلے. ایک تو یہ کہ موسٹ امریکن جوز سے اسرائیل ہیز کمیٹڈ وار کرائمس اگینسٹ پیلسٹائن، اور 40% جو ہیں وہ کہتے ہیں جینوسائڈ بھی ہوئی. اس کے علاوہ موسٹ امریکن جوز سے اسرائیل ہیز کمیٹڈ وار کرائمز اگینسٹ پیلسٹینینز، اینڈ امریکن جوز آر مور کریٹیکل آف بینجامن نیتنیاہوز لیڈرشپ ناؤ دین ان 2020. تو یہ کافی فرق ہو گیا ہے ان کی عام پاپولیشن میں امریکہ میں اور جوئش پاپولیشن میں امریکہ میں. جو اسرائیل کی جو سپورٹ تھی وہ اب
کم ہو رہی ہے. یہ شاید ایک ٹیمپرری فینومینن ہو، اور اگر جنگ ختم ہو جاتی ہے اور غزہ سے اسرائیل ودرا کرتا ہے تو شاید یہ اس میں بھی تبدیلی آئے. لیکن یہ